نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عفو و درگزر کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کے کمال عفو و درگزر کی برکت سے کئی کفار مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم آپ کے رب نے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور جاہلین سے اعراض کریں۔ آپ نے جبریل سے اس آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے عرض کی میں نہیں جانتا حتیٰ کہ میں اللہ سے پوچھ لوں۔ وہ بارگاہ رب العزت میں گئے اور واپس حاضر ہو کر عرض کی، رب تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اسے معاف کر دیں جو آپ پر ظلم کرے، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کر دیجئے، اور جو آپ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حکم پر کس طرح عمل کیا، آؤ سنو۔ ایک غزوے سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے، اپنی تلوار لٹکائی۔ ایک دشمن نے موقع پا کر وہ تلوار آپ پر تان کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، میرا اللہ۔ یہ سن کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے اس تلوار کو اٹھا کر فرمایا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سزا نہ دی، حالانکہ وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ اس قدر ستائیں اور تکالیف دیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ اس حوالے سے آپ کو سخت تکالیفیں دی گئیں۔ کفار آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ کی گردن پر اوجڑی ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے، گلیوں کے شریر لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیتے۔ آپ جب کہیں مجمع عام میں اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ کے ساتھ ساتھ برابر یہ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے معاذ اللہ۔ ایک دفعہ جب آپ بازار ذوالمجاز میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ ایسے الفاظ کو سن کر آپ اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے اور تحمل کے ساتھ دین کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب آپ طائف تشریف لے گئے تو آپ کو اس قدر اذیت دی گئی کہ آپ پر پتھر برسائے گئے جس سے نعلین خون سے بھر گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی، آپ حکم دیں تو پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یوم احد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے چہرہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ آپ کسی شے سے اپنے خون مبارک خشک کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اگر اس خون سے کچھ زمین پر گرے گا تو ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ نادان ہیں نہیں جانتے، مولا معاف کر دے۔ حضرت عمر نے جب ابو سفیان کو حضرت عباس کے پیچھے سوار دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں ابو سفیان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کو اپنے ٹھہرنے کی جگہ لے جاؤ، جس وقت تم صبح کو اٹھو تو انہیں میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے دن بارگاہ رسالت میں لے آئے تو حضور علیہ السلام نے ابو سفیان سے فرمایا، اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، وہ وقت نہیں آ گیا کہ تو لا الہ الا اللہ کہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں، آپ کس درجہ حلیم ہیں
اور کس درجہ کریم ہیں اور کس درجہ صلہ رحمی فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس نرم اور شیریں انداز سے خطاب فرمایا۔ میں نے تو آپ سے دشمنی کی، جنگ کی، مگر آپ نے میرے واقعات سے چشم پوشی فرمائی۔ بالآخر ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کا دوسرا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ کیا گمان کرتے ہو میں تمہارے حق میں کیا کرنے والا ہوں؟ قریش نے کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں خیر کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، تم آزاد کر دیے گئے ہو۔ وہ لوگ نہ غلام بنائے گئے نہ قید کیے گئے۔ ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور علیہ السلام وہیں جلوہ افروز تھے۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور یہ دعا مانگی، مولا مجھ پر اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے سوا کسی اور پر رحم نہ فرما۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ پھر جلد ہی اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام جلدی سے اس کی طرف جانے لگے۔ آپ نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا اس کا پیشاب منقطع نہ کرو۔ اس نے پیشاب کیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ امام ابن ماجہ نے اضافہ کیا ہے کہ جب اعرابی کو یہ علم ہوا تو اس نے کہا میرے والدین آپ پر نثار، آپ اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے، مجھے ملامت نہ کی۔ فرمایا مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، انہیں رب تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو مسجد میں شور شرابہ شروع کر دیتا اور کہتا مسجد کا ادب نہیں آتا، عقل نہیں ہے، مسجد میں ایسا کرتے ہیں، نکل جاؤ مسجد سے۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عفو و درگزر بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد سے نکلے تو ایک بدو آیا اور اس نے آپ کی چادر مبارک اس زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بولا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت حمزہ کا قاتل ایک حبشی غلام تھا۔ فتح مکہ کے وقت وہ بھاگ کر طائف چلا گیا، لیکن جب طائف بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا تو اس کے لیے کوئی جائے امن نہ رہی، تو وہ ناچار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا۔ تو آپ نے معاف کرتے ہوئے صرف اس قدر فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کر کہ تم کو دیکھ کر مجھے اپنی چچا کی یاد آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عفو و درگزر کی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ورنہ آج تو بدلہ لینے کا سنہری موقع ہے، مگر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر کے عفو و درگزر کی انتہا فرما دی۔